شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور ایسا ازلی دشمن ہے قرآن نے بیان کیا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کہ شیطان نے اللہ رب الجلال سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا۔ اور شیطان کے ہزارہا مکر و حیلے ہیں، اور وہ اتنا ہوشیار ہے، جو شخص جیسا ہے اس کے سامنے ویسا ہی بن کر جاتا ہے۔ اگر کوئی عالم ہے تو شیطان بھی اس کے سامنے عالم بن کر جائے گا، اگر کوئی عابد ہے تو شیطان بھی اس کے سامنے عابد بن کر جائے گا، اگر کوئی زاہد ہے تو شیطان بھی اس کے سامنے زاہد بن کر جائے گا، تاکہ یہ آرام سے بہک سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، اور بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ شیطان کے مکر و حیلے کیا ہوتے ہیں، اور وہ انسان کو، عبادت گزاروں کو، عابدوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا برسیہ۔ اس نے جنگل کے اندر ایک عبادت خانہ بنایا، اور اس عبادت خانے کے اندر ہی وہ عبادت کے اندر مصروف ہو گیا۔ وہ 24 گھنٹے اس گھر کے اندر ہی وہ رہتا اور عبادت میں مصروف رہتا۔ تو شیطان انسان کو کب جنت کی طرف جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے، کب صراط مستقیم پر چلتا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ شیطان نے اب کوشش کی کہ اس عبادت گزار کو میں بہکاؤں۔ شیطان اس کے عبادت خانے کے اندر آیا کہ میں دیکھوں یہ معاملات کیا کیا کرتا ہے۔ تو شیطان نے دیکھا کہ وہ عبادت گزار برسیہ سارا دن عبادت کرتا ہے، لیکن جب تھک جاتا ہے عبادت کرتے کرتے تو دن میں 1-2 مرتبہ وہ کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھتا ہے تاکہ اس کو کچھ سکون مل سکے۔ تو شیطان نے جب یہ دیکھا کہ دن میں 1-2 مرتبہ ایک کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھتا ہے، تو شیطان نے کیا کیا، باہر دور کھڑکی کے سامنے میدان میں کھڑا ہو گیا اور نماز کی نیت باندھ لی، نماز پڑھنے لگ گیا۔ اب وہ نماز کیا تھا، وہ عابد کو، برسیہ کو دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، تاکہ میں بھی اس جیسا بن جاؤں اور یہ مجھ پر اعتماد کر سکے۔ اب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، تو برسیہ جب بھی کھڑکی سے جھانکے وہ دیکھے کہ ایک بزرگ نماز کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ پھر جب دوسرے دن برسیہ نے دیکھا کہ وہ بزرگ رکوع کے اندر ہے۔ تیسرے دن دیکھا تو دیکھا کہ وہ شخص سجدے کے اندر ہے۔ برسیہ کے دل کے اندر خیال آیا، یہ تو کوئی بڑا ہی عبادت گزار شخص ہے، جب بھی میں جھانکتا ہوں اس کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو شیطان تو انسان کے خیالات کو جان لیتا ہے، خون کے اندر دوڑتا ہے شیطان نے جب دیکھا کہ اس کے دل کے اندر میری کچھ محبت پیدا ہوئی ہے، تو شیطان نے کیا کیا، اس عابد کی جو عبادت خانے کی کھڑکی تھی اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا اور وہاں پر عبادت شروع کر دی۔ اب عبادت کرتا رہا۔ ایک دن برسیہ نے جب باہر جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ وہ بزرگ نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو بہت ہی زیادہ محبت پیدا ہو گئی اس کے برسیہ کے دل کے اندر کہ بڑا عبادت گزار ہے، جب میں دیکھتا ہوں اس کو عبادت کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ بارش ہو گئی۔ اب اس شیطان نے نماز کی نیت باندھی اور بارش کے اندر ہی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو اس برسیہ نے جب جھانکا تو اس کے دل کے اندر رحم پیدا ہوا، اور اس نے کہا کہ بھائی تم اندر آ جاؤ، برسات میں کیوں بھیگ رہے ہو، اندر آ کر عبادت کر لو۔ اب اس نے صلہ رحمی کی اس کے ساتھ۔ اب وہ شیطان تو کوشش کر رہا تھا کسی طریقے سے میں عبادت خانے کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اب وہ اندر داخل ہو گیا۔ اب جیسے ہی اندر داخل ہوا، نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ برسیہ کہنے لگا بڑا عبادت گزار ہے کہ یہاں پر بھی یہ عبادت کر رہا ہے، بالکل نہیں بیٹھا۔ تو برسیہ نے جب دیکھا کہ اس نے سلام پھیر لیا ہے نماز کا، تو برسیہ عابد نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتاؤ اپنا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں اپنا نام بتانے نہیں آیا، اور دوبارہ کھڑا ہوا اور نماز شروع کر دی۔ تو برسیہ کے دل کے اندر آیا بڑا ہی عبادت گزار شخص ہے، کسی بات کا جواب نہیں دیتا، بس عبادت ہی کرتا ہے 24 گھنٹے۔ بہت زیادہ عقیدت و محبت ہو گئی، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دوبارہ برسیہ نے پوچھا تو اس نے یہی جواب دیا کہ میں تو عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، جواب دینے کے لیے نہیں آیا۔ پھر وہ عبادت کے اندر مصروف ہو گیا۔ 2-3 دن وہ عبادت کرتا رہا تو برسیہ کے دل کے اندر بڑی محبت پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ 1 سال وہ
اس عابد کے ساتھ رہا، لیکن شیطان 1 سال تک اس سے بات نہیں کی بلکہ عبادت ہی کرتا رہا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اس کے دل کے اندر میری محبت بڑھ گئی ہے، پیدا ہو گئی ہے، تو پھر 1 سال کے بعد اس عابد سے کہنے لگا کہ اچھا بھائی، اب میرا سال پورا ہو گیا ہے، اب میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، لیکن تم نے چونکہ میری بڑی خدمت کی ہے تو میں تمہیں ایک وظیفہ دینا چاہتا ہوں، ایک دم سکھانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی بیمار آئے گا تم اس پر دم کرو گے تو وہ فوراً صحت یاب ہو جائے گا۔ برسیہ کہنے لگا میں تو عبادت کے لیے آیا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے دم کی؟ تو وہ شیطان کہنے لگا میں نے اپنے بزرگوں سے بڑی محنت کر کے یہ دم حاصل کیا، اور میں آپ کو تو ایسے ہی بغیر محنت کے دے رہا ہوں، لے لو، بڑا قیمتی دم ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو برسیہ کہنے لگا چلو اگر بغیر محنت کے مجھے دم مل رہا ہے تو لے لیتا ہوں۔ برسیہ نے کہا اس سے کہ اچھا مجھے سکھا دو۔ شیطان نے اس کو دم سکھا دیا اور جاتے جاتے کہا کہ اچھا پھر ملیں گے، لیکن اگر تمہارے پاس کوئی بیمار آ جائے تو یہ دم کر دینا، جیسے ہی دم کرو گے وہ بیمار بالکل تندرست ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر شیطان باہر نکلا، اور اس علاقے کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی۔ بیٹی بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل تھی۔ شیطان اس بادشاہ کے محل کے اندر گیا اور بادشاہ کی بیٹی پر اثر ڈالا، کیونکہ شیطان بھی تو جنات کی اقسام میں سے ہے نا، جیسے جن کسی کو چھوتے ہیں تو انسان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی شیطان نے اس کو چھوا، اس کی لڑکی کو، تو اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ اب بادشاہ اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتا تھا، اس نے فوراً حکیموں کو بلایا، ڈاکٹروں کو بلایا اور علاج شروع کر دیا، لیکن علاج کیا تھا؟ وہ تو جن کا اثر تھا، اب وہ تندرستی نہ ہو، اس کی روز بروز حالت بگڑتی جائے۔ تو جب بادشاہ نے دیکھا کہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو وہ تنہائی میں اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ شیطان نے بادشاہ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ تم نے بہت علاج کرایا حکیموں سے، بہت ڈاکٹروں سے، اب ایسا کرو کوئی دم والا تلاش کرو، اس سے دم کرواؤ۔ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ شہر میں جا کر تفتیش کرو، پوچھو لوگوں سے کہ اس شہر کے اندر سب سے عبادت گزار شخص کون ہے۔ وہ کارندے باہر نکلے، لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اپنے علاقے کے اندر تو ایک ہی شخص ہے، برسیہ، وہ بہت ہی عبادت گزار ہے، لیکن وہ اپنے گرجے سے نکلتا ہی نہیں ہے، عبادت خانے کے اندر ہی رہتا ہے 24 گھنٹے، کسی کے پاس آتا جاتا نہیں۔ تو کارندے آئے، بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ تم برسیہ سے بات کرو، کہو کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، اس کو دم کرنے چلنا ہے۔ اگر وہ انکار کر دے تو اس سے کہنا کہ اچھا اگر بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر آ جائے پھر تو دم کر دو گے۔ تو وہ کارندے بادشاہ کا حکم نامہ لے کر پہنچے برسیہ کے پاس، اور برسیہ سے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، آؤ چلو دم کر دو، پھر جو بھی اجرت ہوگی، جو بھی آپ تحفہ لینا چاہو گے بادشاہ آپ کو دے گا۔ تو برسیہ کہنے لگا میں تو کسی کے پاس نہیں جاتا، میں تو یہاں پر ہی عبادت کرتا ہوں، مجھے کسی سے ملنے کا شوق نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا دم کرنے۔ تو وہ بادشاہ کے جو سپاہی تھے وہ کہنے لگے کہ اے برسیہ، اچھا اگر بادشاہ اپنی بیٹی کو یہاں پر لے کر آ جائے پھر تو دم کر دو گے نا، کیونکہ علاج کرنا بھی تو ثواب کا کام ہے، کسی کی مدد کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ تو برسیہ کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ بھائی اس بزرگ نے جو مجھے دم سکھایا تھا کہ کسی بیمار پر پڑھ کر دم کرو گے تو فوراً تندرست ہو جائے گا، چلو اس دم کو میں آزماتا ہوں۔ بس یہ دل کے اندر خیال آیا تو برسیہ نے اجازت دے دی بادشاہ کو کہ وہ اپنی بیٹی کو لے آئے، میں اس کو دم کر دوں گا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر آیا، برسیہ نے جیسے ہی دم کیا تو وہ فوراً تندرست ہو گئی، کیونکہ شیطان تو اس کے اوپر آیا تھا، اس کی لڑکی کے اوپر، تو شیطان فوراً ہٹ گیا تو وہ بالکل تندرست ہو گئی۔ بادشاہ اس کو لے کر گیا، برسیہ کا معتقد ہو گیا کہ دیکھو میں نے اتنے حکیموں سے علاج کروایا، اتنے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، لیکن میری بیٹی صحیح نہیں ہوئی، لیکن اس فقیر کے دم سے صحیح ہو گئی۔ 2-3 مہینے تو تندرست رہی، پھر شیطان آیا، اس کی بیٹی پر اثر کیا، چھوا، کہ جیسے جنات اثر ڈالتے ہیں تو شیطان نے بھی اثر ڈالا تو اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ وہ بادشاہ نہ اس نے ڈاکٹروں کو بلایا نہ حکیموں کو بلایا، فوراً اپنی بیٹی کو اٹھایا اور برسیہ کے پاس پہنچ گیا۔ برسیہ نے پھر دم کیا، وہ تندرست ہو گئی۔ تو بادشاہ کی عقیدت اور زیادہ بڑھ گئی،
حتیٰ کہ روایت میں آیا تیسری مرتبہ بھی شیطان نے اس کی بیٹی پر اثر کیا، اس کی طبیعت بگڑی، بادشاہ دوبارہ بھاگا، اس سے دم کرایا اور فوراً تندرست ہو گئی۔ تو بادشاہ کی عقیدت کی انتہا نہ رہی، کہنے لگا برسیہ تو بہت ہی عبادت گزار شخص ہے، بڑا ہی نیک شخص ہے۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ پھر اسی زمانے کے اندر بادشاہ کو یہ پیغام ملا کہ فلاں علاقے کا بادشاہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب بادشاہ کو تیاری کرنی تھی جنگ کی، تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اب تو ہم تو جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب اس اپنی بہن کو، تمہاری بہن کو میں کہاں چھوڑوں؟ تو کسی نے کہا فلاں کے پاس چھوڑ دو، کسی نے کہا مشیر کے پاس چھوڑ دو، کسی نے کہا وزیر کے پاس چھوڑ دو۔ لیکن بادشاہ کے دل کے اندر خیال آیا کہ سب سے معتمد آدمی برسیہ ہے جو عبادت گزار ہے، اس کے پاس چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ وہ تو اللہ والا ہے، میری بیٹی کو کیا نقصان ہوگا، وہاں پر وہ حفاظت سے رہے گی، کچھ دین بھی سیکھ لے گی۔ اب بادشاہ نے اپنی بیٹی برسیہ کے پاس بھجوائی اور خود بھی گیا اور برسیہ سے کہا کہ آپ میری بیٹی کو رکھ لو، ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اب پتہ نہیں کیا معاملہ ہو، ہم زندہ آئیں بھی نہ بھی آئیں، لیکن آپ امانتاً میری بیٹی کو اپنے پاس رکھ لو۔ تو برسیہ کہنے لگا میں عبادت خانے کے اندر تو نہیں رکھ سکتا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، آپ فکر نہ کرو، آپ کے عبادت خانے کے ساتھ ہی میں ایک کمرہ بنا لیتا ہوں، یہ وہاں پر رک جائے گی۔ اب بادشاہ نے جب یہ کہا، برسیہ نے حامی بھر لی، بادشاہ نے وہاں پر ہی کمرہ تعمیر کرایا اور اپنی بیٹی کو چھوڑ کر وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ جنگ پر روانہ ہو گیا۔ اب یہاں پر جب برسیہ کھانا بناتا اور خود کھاتا تو خیال آیا کہ یہ بیچاری شہزادی ہے، یہ کہاں کھانا بنا سکتی ہوگی۔ اب شیطان نے برسیہ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ تم ہی دے دیا کرو کھانا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ اچھی بات ہے، صلہ رحمی والی بات ہے۔ اس نے کھانا بنایا، آدھا کھایا اور آدھا کھا کر لڑکی کے دروازے کے باہر رکھ دیا اور دروازہ بجا کر خود عبادت خانے کے اندر داخل ہو گیا۔ اب یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر شیطان نے برسیہ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ تم اس کو تبلیغ کیوں نہیں کرتے، یہ سارا دن ایسے بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہوگی۔ تو پھر خیال آیا تبلیغ کیسے ہو، تو شیطان نے دل کے اندر بات ڈالی کہ تم باہر کھڑے ہو کر زور زور سے اس کو واز کیا کرو، یہ کمرے کے اندر سن لیا کرے گی۔ اب برسیہ روز کھڑا ہوتا، واز کرتا، وہ اندر سے سنتی۔ تو پھر شیطان نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ بھئی ایسا نہ ہو کوئی آ جائے، وہ خیال کرے کہ یہ پاگل ہے، کیسے باہر کھڑے ہو کر دیوانوں کی طرح چیخ رہا ہے، تو لوگ تمہیں پاگل سمجھیں گے۔ تم ایسا کرو کہ تم دروازے کے بالکل قریب کھڑے ہو کر اس کو واز کیا کرو۔ اس کو یہ بات پسند آئی۔ برسیہ کیا کیا کہ اس لڑکی کے گھر کے دروازے کے قریب کھڑا ہو کر واز کرنے لگا۔ جب کافی دن تک واز کرتا رہا تو شیطان نے پھر اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص آئے، کچھ لوگ آئیں تیرے پاس دم کرانے کے لیے اور وہ دیکھیں کہ یہ دروازے کے پاس کھڑا ہو کر پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے، یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، مجذوب ہو گیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ اب تم دروازے کو کھلوا کر اندر بیٹھ جائے کرو، لڑکی دور بیٹھ جائے کونے کے اندر۔ اس نے کہا ہاں یہ بھی اچھی بات ہے۔ اب وہ گھر کے ایک کونے میں وہ برسیہ ہوتا، دوسرے کونے کے اندر وہ لڑکی ہوتی۔ اب یہ واز کرنے لگا، حتیٰ کہ واز کرتے کرتے جب کافی دن ہو گئے تو شیطان نے اس لڑکی کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ برسیہ تو بہت ہی نیک شخص ہے، بہت ہی عبادت گزار شخص ہے۔ اس لڑکی کے دل کے اندر وسوسے پیدا کرنا شروع کیے، حتیٰ کہ اس لڑکی کے دل کے اندر برسیہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ اور پھر جب محبت پیدا ہو گئی تو شیطان نے اس لڑکی کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ تم ایسا کرو کہ برسیہ کو چرپائی پر بٹھایا کرو، یہ بیچارہ کھڑا کھڑا تبلیغ کرتا ہے، تھک جاتا ہوگا، اور تم کونے میں بیٹھ جایا کرو۔ تو اس لڑکی نے برسیہ سے کہا کہ آپ چارپائی پر بیٹھ جایا کریں اور میں دور کھڑی ہو کر آپ کے واز کو سن لیا کروں گی۔ برسیہ کو یہ بات اچھی لگی۔ اب وہ چارپائی پر بیٹھ کر واز کرنے لگا، اور جب واز کر کر ختم ہوا تو لڑکی نے کہا کہ اب میں نماز بھی پڑھتی ہوں، عبادت بھی کرتی ہوں۔ تو جب یہ کہا تو اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو میری نصیحت کا کچھ تو عمل ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر شیطان نے دوبارہ لڑکی کے دل کے اندر یہ بات ڈالی
کہ تم اتنی دور کھڑی ہوتی ہو، ذرا قریب آ جاؤ اور قریب سے سنا کرو، اس لیے کہ اس کو بیچارے کو اتنا چیخنا پڑتا ہے، اتنی آواز بلند کرنی پڑتی ہے، اس کا گلا بھی بیٹھ جاتا ہے، تم قریب آ جائے کرو۔ تو وہ لڑکی تھوڑا قریب ہوئی، بیٹھی۔ جب قریب ہوتے ہوتے جب بالکل آمنے سامنے بیٹھنے لگ گئے تو پھر شیطان نے دونوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا تو لڑکی کے دل کے اندر بھی برسیہ کی محبت پیدا ہو گئی، اور برسیہ جب آواز کرتے کرتے اس کو دیکھتا اور اس کی اداؤں کو دیکھتا تو برسیہ کے دل کے اندر بھی محبت پیدا ہو گئی۔ اب شیطان نے برسیہ کو ایسا عشق کے اندر مبتلا کر دیا کہ اس کو اب عبادت کے اندر بھی مزہ نہیں آنے لگا، حتیٰ کہ وہ لڑکی کے عشق کے اندر مبتلا ہو گیا اور لڑکی اس کے عشق کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اور پھر اس عشق کے نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے اس لڑکی سے بدکاری کی۔ جب بدکاری کر لی اور کئی دن تک وہ جوش میں، اس کو پتہ ہی نہیں لگا، بدکاری کرتا رہا، تو لڑکی نے ایک دن برسیہ سے کہا کہ اب میں امید سے ہوں، اب تم باپ بننے والے ہو۔ تو برسیہ کے دل کے اندر خیال آیا، بادشاہ کے جب بیٹے آئیں گے، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ میں نے یہ کر دیا تو پھر تو مجھے تو قتل کر دیا جائے گا۔ تو شیطان نے برسیہ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ کوئی بات نہیں، جب بچے کی ولادت ہو جائے تو تم اس کو قتل کر دینا اور پھر اس لڑکی کو سمجھا بجھا دینا، پتہ ہی نہیں لگے گا کسی کو۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ بات درست ہے۔ اب وقت گزرتا گیا اور وہ اپنی مستی کے اندر، بدکاریوں کے اندر مصروف رہا۔ جب بچے کی ولادت ہو گئی، ایک روز ماں اپنے بچے کو دودھ پلا کر اس کو سو گئی، تو برسیہ نے دیکھا کہ ماں سوئی ہوئی ہے، تو اس برسیہ نے بچے کو اٹھایا، اس کو قتل کیا اور اپنے عبادت خانے کے صحن کے اندر ہی اس کو دفن کر دیا۔ اب جیسے ہی ماں اٹھی، اس نے بچے کو تلاش کیا، بچہ نہیں ملا۔ برسیہ سے پوچھا، برسیہ نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا۔ حتیٰ کہ وہ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، وہ بچے سے محبت کرتی ہے۔ اب ماں جب ممتا اس کی تڑپاتی تو وہ برسیہ سے ناراض ہوتی، تو شیطان دوبارہ آ کر برسیہ کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو تم سے روح مزاج سے ملتی ہے، ترش روئی سے ملتی ہے، ایسا نہ ہو کہ جب یہ اس کے بھائی آئیں تو یہ ساری حقیقت اپنے بھائیوں کو بیان کر دے اور تمہیں مروا دے۔ تم ایسا کرو، اس کو قتل ہی کر دو، اور جب اس کے بھائی آئیں تو ان کو کہہ دینا کہ وہ بیمار ہو گئی تھی اور اس بیماری کے ایام میں اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ تم سے کچھ پوچھیں گے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ اب برسیہ نے اس لڑکی کو قتل کیا اور اپنے عبادت خانے کے صحن کے اندر جب بچے کو دفنایا تھا، وہاں پر ہی اس لڑکی کو بھی دفنا دیا۔ اب بادشاہ کے بیٹے جب اپنی بہن کو لینے کے لیے آئے، کیونکہ جنگ ختم ہو چکی تھی، بادشاہ نے کہا اپنے بیٹوں سے جاؤ اپنی بہن کو لے کر آ جاؤ برسیہ کے پاس سے۔ وہ تینوں بھائی جب آئے برسیہ کے پاس تو برسیہ سے کہا کہ ہماری بہن کہاں ہے؟ تو برسیہ رونے لگا کہ آپ کی بہن تو بڑی نیک تھی، پارسا تھی، متقی تھی، اور کہا کہ بس وہ کیا ہوا کہ وہ بیمار ہوئی، اب بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اب میں نے جب انتقال ہو گیا تو میں نے اس کو دفن کر دیا، کیونکہ آپ تو جنگ کے اندر مصروف تھے۔ بھائیوں نے یہ سنا، زاروں قطار روئے اور رو کر گئے، والد کو بتایا، والد بھی خوب رویا، اور اس طریقے سے ان کا پورا دن گزر گیا۔ اب رات ہوئی اور تینوں بھائی بھی سو گئے، والد بھی سو گیا۔ اب شیطان بڑے بھائی کے خواب کے اندر آیا، کہا کہ دو خبر اپنی بہن کی۔ تو بھائی کہنے لگا بھائی ہم برسیہ کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، وہاں پر بیمار ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو شیطان کہنے لگا نہیں نہیں، یہ تو برسیہ نے خود مارا ہے، اس کی کارستانی ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری بہن سے بدکاری کی، پھر اس کے بچہ ہوا، پھر اس کو ڈر ہوا کہ تمہیں نہ بتا دے، اس نے بچے کو قتل کر دیا، پھر تمہاری بہن اس سے ناراض ہو گئی تو اس کو خدشہ ہوا کہ یہ بہن تمہیں نہ بتا دے اور میری رسوائی نہ ہو، اس نے تمہاری بہن کو بھی قتل کر دیا۔ اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو جاؤ عبادت خانے میں جہاں پر قبر بنی ہوئی ہے اس قبر کو کھودو، اس قبر میں جب تم کھودو گے تو دو ڈھانچے تمہیں ملیں گے، ایک تمہاری بہن کا، ایک بچے کا۔ جب یہ خواب بڑے بھائی کو آیا تو جو چھوٹا بھائی تھا اس کو بھی یہی خواب آیا، جو درمیانی بھائی تھا شیطان، اس کے خواب کے اندر بھی یہی خواب بیان کیا۔ جب یہی تینوں کے خواب کے اندر شیطان آیا اور یہ کچھ کہا، جب وہ تینوں بھائی صبح اٹھے تو بڑے بھائی نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا۔ تو درمیانہ بھائی کہنے لگا مجھے بھی یہی خواب آیا ہے، چھوٹا بھائی کہنے لگا مجھے بھی یہی خواب آیا ہے۔
اب چھوٹے بھائی کو غصہ آیا اور وہ کہنے لگا میں جاتا ہوں اور میں تفتیش کرتا ہوں۔ دو بھائیوں نے سمجھایا، لیکن چھوٹا بھائی چونکہ بڑا غیرت مند تھا، اب جب وہ روانہ ہوا تو اس کے دوسرے جو دو بڑے بھائی تھے وہ بھی اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہاں پر گئے، برسیہ سے کہا کہ بتاؤ کیسے انتقال ہوا تھا؟ تو برسیہ نے کہا کہ وہی بیمار ہو گئی تھی اور بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو چھوٹے بھائی نے قبر کھدوائی، جب قبر کھدوائی تو واقعی ایک ڈھانچہ پوری لڑکی کا تھا اور ایک ڈھانچہ چھوٹے بچے کا تھا۔ تو اس چھوٹے شہزادے نے، چھوٹے بھائی نے اس کو گرفتار کروا لیا۔ قاضی کے پاس فیصلہ گیا، قاضی کے سامنے برسیہ نے اعتراف کر لیا اپنی بدکاریوں کا بھی اور اپنے قتل کا بھی، کہ میں نے کس کس طریقے سے قتل کیا۔ اب جب اس برسیہ کو پھانسی ہونے لگی تو وہ شیطان دوبارہ عبارت گزار کے روپ کے اندر آیا اور برسیہ سے کہا کہ دو خبر، کہا کہ یہ میرے ساتھ ہوا۔ اب پھانسی اس کے گلے کے اندر ہے، اس سے پوچھ رہا ہے شیطان کہ بتاؤ کیا کیا ہوا؟ تو برسیہ کہنے لگا یہ ہوا۔ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ دم بھی میں نے سکھایا، عبارت گزار بن کر میں تمہارے سامنے آیا، اور میں نے لڑکی کو اثر بھی میں نے کیا اور لڑکی کو بھجوایا بھی میں نے، قتل بھی میں نے کروایا، چھوٹے بچے کو قتل بھی میں نے کروایا، اس حالت تک پہنچانے میں سارا میرا ہاتھ ہے۔ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو برسیہ کے تو حواس باختہ تھے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو شیطان کہنے لگا تجھے اگر کوئی موت سے بچا سکتا ہے تو وہ میں ہوں، اگر تم میری ایک بات مان لو۔ برسیہ تو دل کے اندر کہنے لگا ابھی اس کی بات مان لیتا ہوں، جب میری جان بچ جائے گی تو پھر میں توبہ کر لوں گا۔ تو شیطان کہنے لگا کہ بات مانو گے؟ تو برسیہ کہنے لگا ہاں میں آپ کی بات مانوں گا۔ تو شیطان کہنے لگا یہ کہو کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کی ذات کا انکار کر دو تو میں تمہیں بچا لوں گا۔ تو برسیہ نے جیسے ہی کہا کہ اللہ نہیں ہے، جب یہ کہا شیطان روانہ ہو گیا اور جلاد نے رسے کو کھینچ دیا، اور جب کھینچا تو اس کو پھانسی ہو گئی اور وہ ادھر ہی واصل جہنم ہو گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں دیکھیں کیسے شیطان نے اس کو ورگلایا اور ورگلا کر اس کو کیسے نیکی کے راستے سے ہٹایا اور اس کو جہنم کا مستحق بنا دیا اور اس کو کافر بھی بنا دیا۔ تو شیطان کی اتنی چالیں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔